بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشائی ٹی وی کے خواتین و حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں کسی جگہ تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی جیسے کوئی کسی پر لعنت کر رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ فلاں عورت ہے جو اپنی سواری کی اونٹنی پر لعنت کر رہی ہے۔ وہ سواری چلنے میں کمی کرتی ہوگی، اس نے کہہ دیا ہوگا تجھے خدا کی مار ہو۔ جیسا کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کوسنے اور لعنت کرنے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس عورت کو اور اس کے سامان کو اس کی اونٹنی سے اتار دو۔ یہ اونٹنی تو اس عورت کے نزدیک لعنت کے قابل ہے، پھر اس کو کام میں کیوں لاتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح اور تنبیہ کے لیے ایسا فرمایا کہ جس چیز کو کام میں لاتی ہے اس کو لعن طعن کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھی وہ عورت ہے جو اپنی عزت کے بارے میں پارسا ہو اور اپنے خاوند پر عاشق ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت اپنے شوہر کو دنیا میں کچھ تکلیف دیتی ہے تو جنت میں جو حور اس شوہر کو ملے گی وہ کہتی ہے کہ خدا تجھے غارت کرے، وہ تیرے پاس مہمان ہے، جلد ہی تیرے پاس سے ہمارے پاس چلا آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب عورتوں سے اچھی وہ عورت ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کی خوش کر دے، اور جب وہ اس کو کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور اپنی جان و مال میں اس کو ناخوش کر کے اس کی مخالفت نہ کرے۔ شریعت مطہرہ نے بیوی کو اپنے شوہر کی خوب اطاعت و فرمانبرداری کا حکم دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جس کی موت اس حال میں ہوئی کہ اس کا خاوند اس سے راضی، وہ تو جنت میں داخل ہوگی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ پھر فرمایا، وہ عورت جس نے 5 وقت کی نماز ادا کی، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، شوہر کی اطاعت کی، قیامت میں اسے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے تو چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ اسی اطاعت شاعری کا ایک نمونہ یہ ہے کہ جب شوہر بیوی کو اپنا طبی تقاضا پورا کرنے کے لیے بلایا جائے تو بیوی انکار نہ کرے۔ اس سلسلے میں حدیث میں واضح تعلیمات موجود ہیں۔ حدیث مبارک ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کو بلائے اور بیوی انکار کرے، اس پر شوہر غصے کی حالت میں رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو عورت کو چاہیے کہ وہ اس کے پاس چلی جائے، اگرچہ روٹی پکانے کے لیے تنور پر کھڑی ہو۔ لہذا مذکورہ عورت کو چاہیے کہ وہ حتی الامکان شوہر کی اطاعت کرے، اور جو کیفیت غیر اختیاری ہو اس کا اظہار نہ کرے، شوہر کو برا بلا بھی نہ کہے، اللہ تعالیٰ سے بردباری طلب کرتی رہے، اور شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی اطاعت کو مد نظر رکھ کر اس سے تعلق قائم کیا کرے، اور اگر کوئی کیفیت بیوی کے اختیار میں نہیں ہے اس پر بیوی کا مواخذہ نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ بیوی کے دل میں اس کی محبت آ جائے۔ انشاءاللہ جلد ہی موافقت ہو جائے گی۔ ابن القدامہ القدسی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے، اور اگر مرد اپنی بیوی کی نافرمانی کا خدشہ محسوس کرے، یعنی اس میں نافرمانی کی علامات ظاہر ہوں کہ وہ اپنے آپ کو خاوند کے سپرد نہ کرے گی اور اسے ہم بستری نہ کرنے دے، یا پھر اس کی بات کو تسلیم نہ کرے، لیکن بہت کوشش اور مجبور کرنے کے بعد، تو اس حالت میں خاوند اس کو وعظ و نصیحت کرے۔ وہ اس طرح کہ اسے اللہ سے ڈرائے اور اسے اللہ کے واجب کردہ احکام یاد دلائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر خاوند کے یہ حقوق رکھے ہیں، اسے اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اگر وہ نہیں کرے گی تو اس کو گناہ ہوگا، اور اگر اس کا حق خرچہ ساقط ہو جائے گا، اور پھر خاوند کے لیے اسے بستر سے الگ کرنا اور اسے ہلکی سی مار کی سزا دینا بھی جائز ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو انہیں وعظ و نصیحت کرو، اور وعظ و نصیحت کے باوجود وہ سرکشی پر اصرار کریں اور خاوند کے ساتھ مباشرت کے لیے راضی نہ ہوں، تو پھر خاوند کے لیے جائز ہے کہ وہ اسے اپنے بستر سے الگ کر دے۔
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں بستروں میں الگ کر کے چھوڑ دو، اور اگر معاملہ اس طرح ہو کہ خاوند اور بیوی کے درمیان مخالفت پیدا ہو جائے اور معاملہ دشمنی تک چلا جائے تو پھر دونوں جانبوں سے ایک ایک عادل مسلمان اور آزاد شخص کو حاکم بنا کر بھیجا جائے۔ بہتر اور اولیٰ تو یہی ہے کہ دونوں ان کے خاندان میں سے ہوں اور خاوند اور بیوی کی رضامندی سے بھیجے جائیں، جو کہ ان کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد اگر ان کے درمیان صلح بہتر سمجھتے ہوں تو صلح کروا کر انہیں اکٹھا کر دیں، اور اگر یہ دیکھیں کہ ان کی علیحدگی ہی بہتر ہے تو پھر ان کے درمیان طلاق خلا کر کے علیحدگی کروا دیں۔ جو بھی یہ فیصلہ کریں گے وہ خاوند اور بیوی کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر تمہیں خاوند اور بیوی کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انبن کا خدشہ ہو تو ایک منصف مرد والوں کا اور ایک منصف عورت والوں کے گھر والوں سے مقرر کرو۔ اگر یہ دونوں صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ دونوں میں ملاپ کروا دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخی عورتیں جن کو میں نے دیکھا نہیں میرے زمانے کے بعد پیدا ہوں گی کہ کپڑے پہنے ہوں گے اور ننگی ہوں گی، یعنی نام کا بدن پر کپڑا ہوگا لیکن کپڑا اس قدر باریک ہوگا کہ تمام بدن نظر آئے گا، اور اترا کر بدن کو مٹکا کر چلیں گی۔ بالوں میں مباف یا کپڑا دے کر بالوں کو لپیٹ کر اس طرح باندھیں گی جس طرح میں بال بہت سے معلوم ہوں، جیسے اونٹ کی کوہان ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں جنت میں نہ جائیں گی بلکہ اس کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطی ہوئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار